السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک تاریخی واقعہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ دو واقعے اس میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی، جو ابتدا میں اطراف سے دیواریں اور کھجور کے جھاڑ کے پتے لگا کر چھت بنائی گئی اس کی، اور اس پہ ہی کام چل رہا تھا۔ شروع میں ایک کھجور کا تنا تھا، جھاڑ جو بالکل سوکھ جاتے ہیں، جھاڑ بعض وقت اس کے پتے وغیرہ نہیں رہتے، کچھ نہیں رہتے، خالی جو ہے ایک ستون کی طرح، ایک پلر کی طرح وہ جھاڑ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھاڑ کو ٹیکا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ابتدا سلسلہ چلتا رہا، جمعہ آیا، ہر جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھاڑ کنے کھڑے تھے اور جھاڑ سے ٹیکا لگا کر خطبہ دیتے۔ پھر جب مسجد کی تھوڑی تعمیر ہوئی، ذرا توسیع ہوئی، ممبر وغیرہ بنایا گیا، لوگ آ کے بیٹھے ہوئے، جمعے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے کر خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے دوران لوگوں نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، ایک بچہ روئے جیسا رونے کی آواز آئی، وہ بھی بلک بلک کے رو رہا، بلک بلک۔ ارے کہاں سے آ رہی آواز، کہاں سے آ رہی آواز؟ دیکھے ادھر ادھر تو دیکھا کہ وہ جھاڑ میں سے آواز آ رہی، وہ سکا تنا جھاڑ جو تھا، بچہ روئے جیسا رو رہا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیکا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج ممبر بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں اور میرے کو چھوڑ ڈالے۔ وہ بچے کی طرح رونے لگا، اتنی محبت ہو گئی تھی جھاڑ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو روک کر آپ وہ ممبر پہ سے اتر کے جھاڑ کے پاس آئے۔ وہ سکا جھاڑ، کوئی اس میں جان نظر نہیں آتی، کوئی پتے نہیں، کچھ نہیں۔ پھر آپ نے اس کو جس طرح بچوں کے پیٹھ پہ ہاتھ سہلا کر سمجھاتے ہیں، اس طرح آپ نے اس کو سمجھانے لگے، اس کو سہلانے لگے۔ پھر اپنے گلے سے لگایا آپ نے، جس طرح بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گلے سے لگا کر سمجھاتے ہیں۔ تو دھیرے 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 ہچکیاں لیتے 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 وہ رونا کم کرنے لگا، کم کرنے لگا، کم کرنے لگا۔ پھر جب وہ خاموش ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنا خطبہ پورا کرے، نماز پورا کرے۔ پھر بعد میں وہ جھاڑ کو کٹ کر کے دفنا دیا گیا۔ تو یاد رکھو، ترکی کے جو لوگ ہیں 700 سال حکومت کرے سعودی پر، 700 سال، سلطنت عثمانیہ۔ جب مسجد تعمیر کرے وہ لوگ تو وہاں پر ایک ستون بنائے، ستون، ایک پلر بنائے وہاں پر، اور اس کا نام رکھے ستون حنانہ۔ وہ جھاڑ کا نام حنانہ دیا گیا تھا، آج بھی موجود۔ ہمارے مول صاحب نے فرمایا تھا یہ ایسا ایسا ہے، ایسے 7 ستون ہے، ہر ایک ستون کی ایک تاریخ ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے یہ ستون حنانہ، اس پہ لکھا ہوا ہے ستون حنانہ کر کے، وہ جھاڑ کی نشانی، وہاں پر ایک پلر بنایا گیا۔
اور پلر پہ نام لکھا گیا ستون حنان. اور ہمارے مول صاحب جو ہے ایک واقعہ سنائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، آپ کا مکان مسجد نبوی جو ابتدا میں بنی گئی تھی اس سے کچھ دور پر تھا. تو آپ مکان بنا رہے تھے، آپ کے چاچا تقریباً مکمل ہو گیا تھا، اس کا شیڈ وغیرہ اوپر کا چھت ڈال رہے تھے، چھت ڈال دیے، ایک پرنالہ لگانے کا تھا اس. تو آپ کے چاچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھاندوں پر کھڑا کر کے وہ پرنالہ فٹ کرنے لگائے. الحمدللہ ایک یادگار نشانی رہی. برل چلتے رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. آپ جانتے ہیں کتنا وقت لگا ہے. تو مسجد کی توسیع کی گئی، مسجد کو بڑی کر دی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے، جگہ بس نہیں ہو رہی، تو مسجد کو بڑی کرتے کرتے مسجد کی دیوار جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے مکان کی دیوار کو جا کے لگ گئی. اتنی بڑی توسیع کر دی. اب رہا سوال، جو پرنالے کا جو منہ تھا وہ مسجد میں آ گیا. جب بھی بارش ہوتی وہ پانی جو ہے مسجد کے صحن میں آ کے گرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کو بلا کے کہنے لگے کہ آپ جو ہے یہ نالے کا رخ چینج کر دو تاکہ جو ہے مسلموں کو یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے. جی ہاں بولتے رہے، آپ بات کو ٹالتے رہے. تو 2-3 بار آپ بول دیے اور بات کچھ اثر نہیں ہو رہی. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے، بارش بہت ہو رہی تھی اور وہ پرنالے سے کافی پانی مسجد میں آ گیا. آپ نے لوگوں کو بھیجا، دیکھو آپ کے چاچا ہے کیا. غالباً ان کا نام حضرت عثمان تھا، ذرا یہاں پر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو دیکھنے لگا تو بولے نہیں، کہیں باہر گئے ہوئے. آپ فوراً حکم دے دیے کہ جاؤ نالے کو، پرنالے کو نکال کر پلٹا کے لگا دو. مسلم کو بہت تکلیف ہو رہی. آپ جا کر وہ پرنالے کو نکال کر پلٹا کے لگا دو، معاملہ ختم ہوگا. جب آپ کے چچا واپس آئے باہر سے تو انہوں نے دیکھا کہ پرنالہ نکلا ہوا ہے اور اس کا منہ پلٹا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ کیسا ہوا؟ تو بولے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور اپنے آدمیوں کو بول کر پرنالے کو پلٹا دیا گیا. آپ فوراً دوسرے دن آپ ایک مقدمہ دائر کر دیے قاضی کے پاس امیر المؤمنین کے نام پر کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا پرنالہ نکال کر پلٹا کے لگایا گیا. دیکھو آپ، اسلامی قانون، وقت کا خلیفہ. فوراً قاضی صاحب بلا بھی جائے اور وہ دونوں کی سنوائی ہوئی. کہا آپ کی غیر موجودگی میں آپ نے پرنالے کو نکال دیا، پلٹا کے لگا دیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں 3 مرتبہ ان کو بول چکا ہوں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے میں، بارش کا پانی صحن میں آ جا رہا، لیکن یہ ٹالتے رہے میری بات. تو بولے کہ میرا گھر پہلے سے موجود ہے، مسجد بعد میں تعمیر کی گئی، توسیع کی گئی. مسجد کی دیوار آ کے میری دیوار سے لگی، میں نے تو پرنالہ بعد میں نہیں بنایا. تو قاضی صاحب یہ تمام دونوں کی دلیلیں سن کر یہ حکم دیے وقت کے خلیفہ کو، آپ کا کام ہے کہ وہ پرنالے کو پھر جیسا تھا ویسا کر دیں، اور مسجد والوں کا کام ہے کہ وہ اس کے پانی کو باہر نکالنے کا الگ سے انتظام کر دیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کے گھر پر اور لوگوں کو لیا، وہ پرنالہ نکالنے لگائے. اور جب پرنالہ فٹ کر رہے تھے
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے چچا سے آپ میرے کاندھوں پر کھڑا کر وہ پرنالے کو صحیح کر. آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا کر کے وہ پرنالہ لگایا تھا، ان کی نشانی تھی، اس لیے آپ میرے کاندھوں پہ کھڑے کے وہ پرنالہ لگاؤ. خیر وہ پرنالہ لگ گیا ہوگا، مسجد والے پانی نکالنے کا انتظام کر لیے، تاریخی واقعہ ہے. تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے چچا پورا مکان مسجد کے نام کر دیے. واقعی میں وہ تکلیف ہو رہی تھی اور جگہ کی بھی کمی تھی. پھر وہ مسجد میں لے لیا اور توسیع ہوئی، مسجد میں آ گیا گھر بھی، وہ اس کو توڑ دیے مکان. لیکن ترکیوں نے مسجد کی باریک سے باریک نشانی مسجد میں قائم رکھی. ایک پیتل کا پرنالہ بنا کر وہاں جہاں پر پرنالہ تھا وہ پرنالہ لگا کے رکھا ہے. آج ہم کو نہیں مل سکتا، وجہ کہ آج اتنی پبلک ہو گئی، وہ ریاض الجنہ کی طرف تو جانا مشکل ہو گیا. میں 2000 کی بات بتا رہا ہوں. 2000 میں ذرا معاملہ ایسا تھا کہ آرام سے جا سکتے تھے، آ سکتے تھے. الحمدللہ یہ تاریخی بات ہے. آپ بھی سنو، اپنے بچوں کو سناؤ. ہماری تاریخ اگر ہم نہیں سنائیں گے تو پھر کون سنائے گا؟ کیا کوئی غیر مذہب والا آ کے ہم کو سنائے گا؟ بالکل نہیں. تاریخی بات ہے. آپ بھی سنو، بچوں کو بھی سناؤ، اور شیئر کرو، سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کا بٹن دباؤ اور کامنٹ کرو اور میری ہمت افزائی کرو. ہم سب مل کے ایک چھوٹا کام ہے لے کے بیٹھے ہیں، اس کو سب مل کے کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.